اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت۔ اللہ ذوالجلال جو خالق و مالک اور رازق ہیں اور وہی قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، فیصلے اسی کے ہی نافذ ہوتے ہیں۔ وفی کل شیء حکمہ، اور اس کی ہر چیز میں کوئی حکمت ہے۔ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، یہ اللہ ذوالجلال نے بنایا۔ بینگ اے مسلم، میرے اور آپ کے یہ علم ہونا چاہیے کہ سردیوں اور گرمیوں میں میری اور آپ کی رہنمائی شریعت نے کیا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اشتکت النار الی ربها، آگ نے اللہ ذوالجلال کے سامنے شکایت کی، قالت یا رب اکل بعضی بعضا، آگ کہنے لگی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے۔ فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، تو اللہ ذوالجلال نے اسے اجازت دی کہ 2 سانس لے لو۔ فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، سخت گرمی اور سخت سردی یہ اللہ ذوالجلال کی اس مشیت کے تابع ہے جو جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی۔ بینگ اے مسلم، مجھے اور آپ کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ موسم اللہ ذوالجلال نے بنائے ہیں، ان موسموں پہ کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کریں گے۔ مت کہیے کہ یہ گرمی بہت بری ہے، اس نے تو ہلاک کر دیا، کیا بنے گا؟ یہ رب کا فیصلہ ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ رحمتا واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ موسموں کا تغیر، لیل و نہار کا تغیر، اس میں اتنی حکمتیں پنہاں ہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے اور روح سے۔ جسم کو اللہ ذوالجلال نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی غذائیت کو پورا کرنے کے لیے اس کی جملہ ضروریات کو اللہ نے مٹی سے اگایا ہے۔ روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے، اس کی غذا کے لیے اللہ نے بندوبست بھی آسمانوں سے کیا ہے، جس کو وحی کہتے ہیں، کتاب و سنت کہتے ہیں۔ انسانی ضروریات جو جسمانی ہیں، کچھ ضروریات ایسی ہیں جو گرمی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اور کچھ ایسی ضروریات ہیں جب تک سردی کا موسم نہیں آتا وہ اگتی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں، اس پہ شکوہ شکایت کیے بغیر کہنا چاہیے میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ ذوالجلال اس میں خیر فرمائے۔